اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے باسی روٹی کو پھینک دینا کیسا ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے جتنی بھی فراوانی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے، ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ہم اللہ کے فریض بھی پورے نہیں کرتے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں پہ نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ سنبھال کر چھان بوڑے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، جو کہ رزق کی صحت وعید بھی ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس باسی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس باسی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیں، اس لیے چاہیے کہ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے پاس تشریف لائے تو پوچھا گیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، وہ دور غربت فلاس کا دور تھا، اور خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چنا تھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے پہاڑ بھی سونا بن جاتے، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے دسترخوان پر 20 چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ رزق کی قدر کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آج کل تو ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں، ایک وقت کی روٹی اگر بچ جائے تو اس کو جو فریج میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کھانے کو ضائع کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی اور کو اس کھانے کی ضرورت ہے جس میں رزق اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کھانا کسی غریب کو دے دیں، یا پھر کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں پرندے وغیرہ کھا لیں اور کھانے کی ناقدری نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذائیں کون سی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے سالن کا پوچھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت ام سعال فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر سالن سرکہ ہے، اے اللہ تو سرکے میں برکت ڈال، کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا، اور وہ گھر کبھی غریب نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہوگا۔ اب تو ہم خود سوچ لیں کہ ہمارے سالن میں کتنے جزا اور نہ جانے کیا کچھ شامل ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سرکہ کے سالن کو پسند فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کھانا اور اس کی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کبھی کبھار روٹی کے اوپر کھجور رکھ کر اسے سالن کے طور پر استعمال کر لیتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں شکر بجا لائیں اور ناشکری سے بچیں۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو کی روٹی تناول فرماتے اور کبھی کبھی گندم بھی، مگر کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدے کی روٹی تناول فرمائی تو انہوں نے جواب دیا کہ آخری امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کبھی میدہ پیش نہیں کیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ زمانے میں چھانیاں تھیں؟ حضرت سعد نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ جو کی روٹی کیسے پکاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو کے آٹے میں پھونک مار لیا کرتے تھے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے وہ اڑ جاتے، باقی گوند کر پکا لیتے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پہ کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے، اور تناول فرمایا۔ آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمیں آٹے کی کتنی قسمیں میسر ہیں، کوئی فائن آٹا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی لال ہے، کوئی خمیر ہے تو کوئی کچھ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، شکری سے ہم ناباس نہیں آتے۔ کم از کم اگر فرض نماز ادا کرنے والے بن جائیں، وہ اللہ جو 1000 نعمتیں عطا کرتا ہے اس کا حکم ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں تقریباً 700 بار نماز کا حکم دیا ہے، لیکن زان سن کر ہم میں سے کتنے لوگ مسجد میں نماز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہمیں بخوبی معلوم ہے۔ خودارا اللہ کی کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں روغن زیتون بھی شامل تھا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا اور بہت ہی پسند فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا، جو رغبت سے تناول فرماتے، وہ بھی ہمیں پکا کر کھلائیں۔ حضرت سلمہ نے فرمایا کہ پیارے بیٹو، آج وہ کھانا تمہیں شاید پسند نہ آئے۔ انہوں نے فرمایا ضرور پسند آئے گا۔ چنانچہ وہ اٹھیں اور تھوڑے سے جو لے کر آئیں، انہوں نے بری کیا اور ہانڈی میں ڈال دیے، پھر اس پہ تھوڑا سا روغن اور زیتون ڈالا، پھر کچھ مرچیں اور زیرہ وغیرہ ڈالا اور پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ محترم ناظرین، ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا، اور سادہ کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ یہ جتنے بھی تکلفات والے کھانے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد کے ہیں، اور اگر آج کسی 5 سٹار ہوٹل میں چلے جائیں تو آپ کے سامنے بے شمار کھانے لگا دیے جاتے ہیں جو کہ سراسر فضول خرچی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں اور اپنے کھانوں میں ان چیزوں کو شامل کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائی ہیں۔ اگر ہمیں فراوانی رزق میسر ہے تو ہمارے دسترخوان پر کئی کھانے موجود ہیں، تو کم از کم ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔